پیارے پیارے بچوں اور بچیوں، دور و نزدیک سے سننے والی عفت ماں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بیزید اینجا، بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیز۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ اور صاحب میلاد اکبر فرماتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے صلی اللہ۔ ان اشعار میں جہاں جہاں صلی علی محمد کا استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے درود شریف۔ کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد۔ کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد۔ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل۔ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل۔ کون؟ جس نے لکھا پڑھا ہے قرب خدا ہو حاصل، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ اور جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو۔ اس مصرے میں دو لفظ آئے ہیں، ایک آیا ہے ارم اور ایک آیا ہے رضوان۔ تو اس کے معنی اگر آپ سمجھ گئے تو پھر سبحان اللہ۔ ارم کے معنی ہے جنت، الف را اور میم، ارم۔ ارم کے معنی جنت۔ اور دوسرا لفظ آیا ہے رضوان۔ اگر اس محفل میں یا بستی میں بھی کسی کا نام رضوان ہوگا تو میری طرف سے اس کو لاکھوں سلام۔ رضوان مالک جنت، داروغہ جنت کا نام ہے۔ ارم یعنی جنت اور رضوان مالک جنت، داروغہ جنت۔ اب شعر سنیے، فرماتے ہیں کہ جانے بھی دے ارم کو رضوان روک ہم کو، کیوں؟
سینے پہ لکھ لیا ہے صلی اللہ محمد. جانے بھی دے ارم کو، جانے بھی دے ارم کو، رضوان روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی اللہ محمد. اور جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دیا. جبل پور، سیونی، ناگپور، بمبے، کلکتہ، MBBS MD، بڑا سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا طبیب جس بیمار کو لا علاج ثابت کر دے اور ہاتھ اٹھا لے تو اس کی منزل پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو. کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ محمد. جو مرض لا دوا ہے، جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو. کیا نسخہ شفا ہے صلی اللہ محمد. اور جو لوگ جنازوں میں اور قبرستانوں میں لوگوں کی چغلی اور غیبتیں کرتے نہیں تھکتے ہیں، ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اے ساتھ چلنے والوں کاندھا بدلنے والوں، اے ساتھ چلنے والوں کاندھا بدلنے والوں، کیا کرنا ہے؟ پڑھتے چلو روا ہے صلی اللہ محمد. اے ساتھ چلنے والوں، اے ساتھ چلنے والوں، کاندھا بدلنے والوں، پڑھتے چلو روا ہے صلی اللہ محمد. اور جب ایک مسلمان اتنا نبی پر درود و سلام پڑھے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اجر و ثواب، اس کا رزلٹ اس کے سامنے آنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ اسے نار کیا جلائے، جنت میں سیدھے جائے. اسے نار یعنی آگ، نار یعنی جہنم. فرماتے ہیں کہ اسے نار کیا جلائے، جنت میں سیدھے جائے. کون؟ جو پڑھ کے مر گیا ہے. اسے نار کیا جلائے، جنت میں سیدھے جائے جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی اللہ محمد. جن جن حضرات کو درود شریف یاد ہے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میں پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. پوری بستی کو، پوری بستی کی جماعت کو، بچوں کے والدین اور پیرنٹس کو، اور بالخصوص حضرت مولانا شہزاد رضا صاحب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں بہت بہت مبارکبادی کہ الحمدللہ آج اتنے بچوں نے ختم قرآن بھی کیا ہے. اور سب سے بڑی بات وہ کم عمر بچیاں جنہوں نے 40 حدیثیں ازبر یاد کر کے سرکار کے زبان فیض ترجمان کے مطابق جنت کی گارنٹی بھی لے لی ہے. سرکار نے فرمایا تھا جس نے اپنی زندگی میں 40 احادیث یاد کر لی وہ جنتی ہے. میں نے آج اس مختصر اور بابرکت محفل میں اور محفل کے تقاضے کے تحت تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کو عنوان بنایا ہے، رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کچھ لوگ اللہ کے نور کو پھونک مار کر کے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اسی کی ترجمانی کسی نے کیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم ہدل للناس بھی ہے اور قرآن کریم ہدل للمتقین بھی ہے. متقیوں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے اور عام انسان کے لیے بھی یہ ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم صرف بھائی جان لوگوں کے لیے نہیں اترا بلکہ قرآن کریم اللہ کی پوری مخلوق اور پورے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے.
قرآن کریم کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بہت سارے محدثین نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں، قرآن کریم کے پڑھانے والوں، قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کے تعلق سے بہت ساری احادیث میں خوشخبریاں ارشاد فرمائی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہماری اور آپ کی زندگی کا آئین ہے، اور جو بندہ آئین پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے عافیت ہی عافیت ہے، اور جو بندہ آئین کے خلاف چلتا ہے اس کے لیے سزائیں ہی سزائیں ہیں، چاہے وہ کسی مسجد کے آئین کی خلاف ورزی کرے، کسی مدرسے کے آئین کی خلاف ورزی کرے، کوئی اپنے ضلع کے آئین کی خلاف ورزی کرے، کوئی اپنے اسٹیٹ کے آئین کی خلاف ورزی کرے، یا کوئی اپنے ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرے۔ ہم جس دیش میں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے آئین پر یقین رکھنا، وہاں کے آئین کی مطابق زندگی گزارنا وہاں کے ہر باشندے کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جو جس مذہب پر چلتا ہے، جس مذہب کو مانتا ہے، تو اس مذہب کی مذہبی کتاب کے آئین پر زندگی گزارنا اس کی اپنی پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ہم جس مذہب مہذب میں جی رہے ہیں، اور رب کائنات نے جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم اور آپ کو مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے، تو یہ ہماری زندگی کا آئین ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے مدعا کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور بالخصوص میری گفتگو آج یہ نوجوان بچے جو ہے، چاہے آپ اسکول کالجوں سے متعلق ہو، چاہے آپ مارکیٹنگ سے متعلق ہو، چاہے آپ ایجوکیشن کے کسی ڈپارٹ سے متعلق ہو، ان سے میری گفتگو ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی پوری توجہ کو میری طرف رکھیں اور گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم آیا کس لیے ہے؟ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں 2-4 ختم کریں گے اور مسجد کے امام صاحب سے کہیں گے ہمارے گھر میں 5 ختم قرآن ہوئے ہیں، بخش دیجئے۔ کسی کے مرحوم کے انتقال کے بعد میں صوبم میں پڑھنے کے کام آئے گا، 10ویں میں پڑھنے کے کام آئے گا، چہلم میں پڑھنے کے کام آئے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ چہلم میں بہت سارے قرآن بخشے جاتے ہیں، اور 10ویں میں بھی بخشے جاتے ہیں، اور 20ویں میں اور 10ویں میں اور آپ کے صوبم میں بھی بخشے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا؟ صوبم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا کرو۔ ہاں، ہم اپنے مرحومین کا صوبم کریں گے، ہماری نسلیں ہمارا صوبم کریں گی۔ اگر آج ہم نے اپنے مرحومین کو چھوڑ دیا تو جیسے ہم نے اپنے مرحومین کو چھوڑا ویسے ہی ہماری نسلیں بھی ہمیں چھوڑ کر کے رکھ دے گی۔ پھر نہ کہنا کہ ہمارے لیے کوئی سال ثواب نہیں ہوا ہے۔ لیکن قرآن کریم معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم صرف اس لیے نہیں اترا، لیکن جب ہم کسی مرحوم کے سال ثواب کی غرض سے قرآن کے کچھ پارے پڑھ کر کے بخشتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں، ائمہ کے اقوال کی روشنی میں جب یقین کے ساتھ پڑھتے اور بخشتے ہیں کہ نہیں اس کا ثواب ملتا ہے اور یقیناً ملتا ہے، تو میں صرف اتنا کہہ کر کے آگے گزر جانا چاہوں گا کہ اس بات پر یقین رکھ کر کے قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ بھئیا جو قرآن مردوں کا کام بنا دیتا ہے وہ قرآن زندوں کا کام کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مختصر سی ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو قرآن پڑھائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن کریم کیا ہے؟ ابھی جو حالات حاضرہ جو گزرے ہیں نا، یہ سب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور سوشل میڈیا پر اب کون سی چیز ہے جو چھپی رہ گئی ہے؟ اب گاؤں اور دیہات تو گاؤں دیہات نہیں رہے ہیں۔ کسی نے پہلے کسی ایک عقل مند نے کہا تھا کہ کر لو دنیا مٹھی میں، اب کر لو دنیا مٹھی میں نہیں، اب کر لو دنیا جیب میں ہو گئی ہے، پوری دنیا جیب میں نظر آتی ہے۔ اور آپ اس سے زیادہ سوشل میڈیا پہ رہتے ہوں گے، اور میں تو رہتا ہی نہیں ہوں، اور میرا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ میرے احباب بہت بار بار عرض بھی کرتے ہیں کہ حضرت اب چینجنگ ہو جانا چاہیے، لیکن میں اس پر بہت کم رہتا ہوں، لیکن پھر بھی ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں۔ میری تو پوری زندگی اس پر گزر گئی ہے، بس اس میں ایک حسنی بٹن ہے اور ایک حسینی بٹن ہے، اس پر پوری دنیا چل
رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کیسی باتیں عجیب باتیں سننے میں آ رہی تھی. کسی نے کہا کہ 24 کو نکال دو، کسی نے کہا کہ 28 کو نکال دو، کسی نے کہا کہ 26 کو نکال دو، کسی نے کہا کہ 13 کو نکال دو، کسی نے کہا کہ 12 کو نکال دو. جس کی جیسے منہ میں جو آیا اس نے وہ بکتا چلا گیا اور نکالنے کے چکر میں ایسے پھنسے کہ 10 12 20 25 تو بہت دور کی بات ہے، ایک بھی نہ نکال سکے اور خود دین سے بھی نکل گئے، دنیا سے بھی نکل گئے. میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن کریم کے تعلق سے بہت سارے معاملات اور شبہات آج لوگوں کے ذہن و فکر میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن میرے ملت کے نوجوان بچوں، آج قرآن پر پابندی کے ساتھ میں قائم رہنا یہ دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے. اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. بہت سے نوجوان تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کیا بتائیں حضرت یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے بولا کہ 25 آیتوں کو نکال دو، اس نے بولا کہ 28 کو نکال دو، اس نے بولا کہ 26 کو نکال دو. یہ ابھی نہیں بول رہے ہیں، یہ تو چیلے ہیں، یہ سن کر کے بول رہے ہیں. 1400 سال پہلے جب نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان کے گروؤں کے پیٹ میں بھی درد ہوا تھا. ہاں کہاں سے لاتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیسا سناتے ہیں؟ اور لوگوں کے ذہن و فکر میں تشویش ڈالنے لگے. نہیں، یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لاتے ہیں نا، یہ بولتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے. نہیں، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ خود ہی بنا کر کے لے آتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اور تم فکر مت کرو اور اس پر یقین نہ کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور کیا پتا یہ کہاں سے لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول قرآن لا کر کے لوگوں کو سناتے تھے تو لوگ تشویش ڈالتے تھے، نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، یہ کیسا لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. جب یہ معاملہ بہت بڑا تو رب نے اس زمانے میں یہ لوگ جو قرآن کے اللہ کا فرمان ہونے پر لوگوں کو تذبذب کا شکار کر رہے تھے، اس وقت اللہ کا قرآن ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے اعلان کرتا ہوا آتا ہے، لو انزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. یہ قرآن کریم پر یہ جو چپٹی کے شوربے اب زبان درازی کر رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. جب نزول قرآن شروع ہوا تھا، غار حرا سے نبی اترے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے. بعد میں جماعت کے لوگ پیچھے سے جاتے تھے، نہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ تو ایسی بتاتے ہیں، یہ تو ویسی بتاتے ہیں. جب قرآن نے سنا اللہ نے جب سنا، جب تک ان کا معاملہ ہوا، جب برداشت ہوا، جب پھر اعلان ہوا اور حضرت جبریل امی اللہ کی جانب سے ایک چیلنج لے کر کے آ گئے. اور وہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک قرآن کے حکم میں رہے گا. اور چیلنج کیا ہے میرے ملت کے نوجوان بچوں؟ یہ تو علماء کی مادری زبان تھی، یہ گرامر کے پڑھنے والے یہ تو سمجھ گئے تھے. اب آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں وہ چیلنج کیا تھا. چیلنج یہ تھا، اگر یقین نہ آئے تو یہ سب بچوں کا بھی کنز الایمان ملا ہوا ہے، گھر جاتے ہی سے پہلا پارہ کھولنا اور اس ان آیات کو ڈھونڈنا اور دیکھ لینا اللہ نے ان لوگوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر کے. اور یہ چیلنج کس کو ملا تھا؟ جو اہل زبان تھے، اپنے آپ کو افصح العرب والعجم، اپنے آپ کو سب سے بڑے اہل زبان اور اہل لینگویج سمجھتے تھے، اور دوسروں کو جو ہے نا وہ گونگا بولتے تھے. نہیں ہم تو اہل زبان ہے، ہم ہی اہل لینگویج ہے، ہم ہی فصیح و بلیغ ہے، بعد میں تو ہمارے سب پیچھے ہے. تو ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوا آیا. جن کی زبان میں قرآن اترا تھا وہ تو جواب نہ دے سکے، اور جو ڈھنگ سے ہندی کی چندی بھی نہیں کر سکتے ہیں اب وہ جواب دینے کے لیے نکل پڑے ہیں. قرآن کریم نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے اپنے نبی محمد پر جو کلام نازل کیا ہے، تو بولتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو سنو، لو نزلنا انا نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی، جو میں نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شک کرتے ہو. اور اگر تم کو شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان صورتوں میں سے ایک ننھی سی چھوٹی سی صورت تو بنا کر کے لے آؤ. اور کیسے بنا کر کے لے آؤ؟ کیسے بنا کر کے لے آؤ؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اپنے تمام امیر، اپنے تمام غریب سب کو جمع کر لو اور
ان کی صورتوں میں سے ایک ننھی سی صورت کی طرح ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. لیکن قرآن کا انداز بیان اور جلال اور حکم دیکھیے اللہ کا قرآن کس انداز میں نازل ہو رہا ہے. اور فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. یہ علماء جانتے ہیں لم کا اور لن کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے. لم اور لن مانن کیا عمل کرتا ہے اور لفظن کیا عمل کرتا ہے. یہ قرآن کا تیور ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ہم سمجھ رہے ہیں جان لو. اور تم یقیناً قرآن کی صورتوں میں سے ایک ننھی سی بھی صورت بنا کر کے لا ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا چیلنج ہے. اور جب نہیں لا سکتے تو اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جہاں خالق اور مخلوق عابد اور معبود یہ اور وہ سب ایک ساتھ جلیں گے. تو ایسے جہنم کا ایندھن جس کے وہ جہنم جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے. ہر پتھر نہیں ہے وہ کم نصیب پتھر ہے جو جہنم میں جائیں گے. ہر پتھر نہیں جائے گا ورنہ بہت سے پتھر تو ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب پتھر ہے. اس حدیث کے راوی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لعارف حجرا بمکہ کانا یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الآن. سمجھ گئے ہو تو آگے بڑھو, نہ سمجھ گئے ہو تو ترجمہ کرو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ مولانا شہزادہ سب کو آپ نے ضربا ضربا یضربو یضربو ضاروبن مضروبن یضرب لا تضرب اور مضربن مضربتن مضرب پڑھا تو نہیں دیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ سب حدیث کا ترجمہ سمجھ گئے ہیں. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب پتھر وہ بد نصیب پتھروں کا ذکر کیا میں نے. اور ہر پتھر بد نصیب نہیں ہے بلکہ آپ کے بحریہ ہے نا, ہاں بحریہ کا بھی پتھر وہ بد نصیب نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جہنم میں جائے گا. وہی جائے گا جہاں دونوں ساتھ میں جلیں گے, دونوں ساتھ میں جلیں گے. حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ میں ایک پتھر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ. اے صحابہ میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں. اس پتھر کی قسمت پہ لاکھوں سلام جس پتھر پر نبی کی نگاہ نبوت پڑی اور نظر رحمت میں جج گیا. پتھروں کی کمی نہیں تھی. آج بھی جو عمرہ کے لیے جو جاتے ہیں حجاج اکرام جو آتے ہیں جو کچھ ہی نہ مکہ میں پورا پتھروں کا دربار ہے, پورے پتھروں کا راج ہے. ہر جگہ پتھر ہر جگہ پہاڑ سب وہی وہ نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے وہ پتھر کون تھا؟ ہاں وہ پتھر ایسا پتھر نہیں تھا. کچھ پتھر تو تھے اور پوری جماعت تھی, اکیلا نہیں تھا, پوری جماعت کے ساتھ اندر بیٹھا تھا. اور پھر نبی نے فتح مکہ کے موقع پر وہ ایک کمچی اور چھڑی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ. ایک کو پھٹافٹ وہ ایسے پھٹافٹ کہ وہ گٹاگٹ ہو گئے. آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں. لیکن وہ پتھر جو رسول اللہ کی نظر رحمت میں آیا, نبی فرماتے ہیں اے صحابہ میں پتھر کو پہچانتا ہوں مکہ کے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. ارے بھئی میں آپ کے بحریہ میں آؤں اور کہوں کہ میں ایک گھر کو پہچانتا ہوں تو آپ کہیں حضرت کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا. جانتے ہیں پہچانتے ہیں, تعلقات ہے, رشتہ داری ہے, لین دین ہے, کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہوگا. ورنہ بحریہ میں اتنے گھر ہیں لیکن مخصوص طور پر پرٹیکولر ایک گھر کو کیوں پہچان رہا ہے؟ مطلب اس کا کوئی خاص تعلق ہے ملت کے نوجوانوں. میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں میں بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں. آپ کے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ تقریر کھا نہیں رہے ہیں, رکھ رہے ہیں. اور ہے بھی ہونا بھی ایسا چاہیے. ہاں نہیں تو آج کل کیا ہوتا ہے بیانوں کا بیان ہوتے ہیں رات میں, صبح میں چوراہوں پر, مسجدوں پر, روڈوں پر, ہوٹلوں میں, پانٹیلوں پر تعریف کیا تقریر. دوسرا بولتا کیا ارے کیا تقریر, اچھا کیا ہوئی, ارے کیا بتاؤ کیا تقریر. تو کیا ہمیں بے کیا ہو جاتا ہے لیکن لوگ بتا نہیں پاتے تقریر ہوئی کیا. تقریر سنیے ایسی تاکہ ذہن میں رہے اور آپ کل لوگوں کو بتا سکے کہ ایسا بولے ہیں, ایسا کہے ہیں, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں. تو صحابہ کو تعجب ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ پتھر تو بہت سارے ہیں مکہ میں لیکن پرٹیکولر ایک پتھر
پتھر کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ وہ بڑا قیمتی پتھر ہے کیا، یا مرمر کی کوئی اونچی کوالٹی کا ہے، اس میں کوئی ہیرے ہے، جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئی قیمتی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ قیمتی ہے، نہ کوئی اتنے ہیرے جواہرات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر کہا کہ آقا پھر معاملہ کیا ہے؟ مکہ کی اتنے سارے پتھر ہونے کے بعد بھی آپ ایک پتھر کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ آگے کا جملہ سنو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو سنی مسلمان۔ فرماتے ہیں نبی کانا یسلم علیہ، نہیں بھی سمجھ میں آیا تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے آنے کا، بیٹھنے کا، سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور دامن کو بھر کر کے جائیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے لاسٹ اور انتم اور آخری جو حدیث نقل فرمائی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بہت پسند ہے، دو جملے، دو لفظ بہت پسند ہے، دو سینٹنسز بہت پسند ہے، اور وہ دونوں کلمے بولنے کے، کہنے کے، ادا کرنے کے اعتبار سے بڑے ہلکے اور چھوٹے اور آسان ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنے کے اعتبار سے بڑے آسان اور ہلکے ہے، خفیف ہے، مگر ثقیلتان فی المیزان، تول کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے ثقیلتان بہت بھاری ہے۔ وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لگا کیا؟ ابھی جو آپ نے سب نے سبحان اللہ بولے، کچھ لگا؟ ڈیزل، پیٹرول، کرایہ، بھاڑا، ٹکٹ، دھکم پیل ہوئی، لائن لگانا پڑا، کوئی دقت تکلیف ہوئی، کچھ ہوا کیا؟ بولیے نا کچھ ہوا؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ صرف محفل میں مت بولیے، گھر میں بولیے، دکان میں بولیے، جب چاہو تب بولو، وضو سے ہو تو بولو، بے وضو ہو تو بولو، اذان سے پہلے بولو، اذان کے بعد بولو، کھانے سے پہلے بولو، کھانے کے بعد بولو، مسجد میں جانے سے پہلے بولو، مسجد میں جانے کے بعد بولو، سونے سے پہلے بولو، نیند میں بھی بولو، اور جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ بولیں گے۔ ہاں جو بندہ دن بھر جو کام کرتا ہے وہی بولتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا، بولے حضرت ہمارا بچہ رات میں بولے وہ بھیسا اور بودہ ہی بولے دوڑاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کام کیا کرتا ہے؟ بولے وہ لوگوں کے بودے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جا کر کے چھوڑتا ہے۔ ارے بھیا جو دن بھر کرتا ہے وہی پریکٹیکل وہاں کرتا ہے۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو قبر سے بھی جب اٹھیں گے اور منکر نکیر جب آئیں گے نا اور اٹھ چل بیٹھ یا رسول اللہ بولے گا، ہو جائے گا کہ فائنل ہو گیا، اب کہاں کا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یا رسول اللہ کہا، سمجھ میں آ گیا یہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے، اس کو ادھر نہیں ادھر بھیجنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کانا یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں حضرت مولانا شہزاد صاحب کہ اس کی تھوڑی سی اس کا خلاصہ ڈیٹیل کر دوں تاکہ لوگ بعد میں ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایسا نہیں ویسا تھا، ویسا نہیں ویسا تھا، تو تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ہندی کی چندی کر دوں۔ یہ حدیث کا کیا لفظ ہے معلوم، یہ علماء اچھے سے سمجھیں گے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سمجھنا چاہیے جب بھی کسی بیان میں جائے گی نا تو کچھ نہ کچھ تو باتوں کو رکھے۔ ایک انگریز کا بڑا مشہور مقولہ ہے، پلیز کیپ مائی بیسٹ ٹاپک ان دس پارٹ کارنر آف یور مائنڈ، کہ بندے کو ہمیشہ کوئی اچھی چیز اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ کام آتی ہے، تو کبھی نہ کبھی کام آئے گی۔ تو ما کنتا تقول، یہ تقول کیا ہے معلوم، اس کا یہ فعل مضارع ہے اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں ہمارے علماء کی لینگویج میں، چونکہ ہم لوگ 10 سال پڑھے ہیں، 4 مہینے میں 40 دن میں یا 2-4-6 مہینے میں پڑھ کر کے نہیں آئے، چلو کیا پڑھیں گے 4 مہینے میں اور 2-4 میں، ہم لوگ 10-20 سال پڑھے اور پوری زندگی پڑھنے کے زمانے بس یہی کرتے ہیں، کالا یقولو تقولو
نقولو کل کلا کلو کلی کلی ہی سب کرتے رہتے ہیں، تب جا کر یہ سب ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اچھے سے اچھا امیر بھی ہم غریب مولویوں کے سامنے نہیں ٹکتا۔ اس کو معلوم ہے کہ انہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، بھٹے اور آلو کا پلاؤ نہیں مسجد میں کھائے۔ اب تقولو کو سن لیجیے، یہ فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، موجود اور آئندہ۔ یہ قالا یقولو، قالا یعنی کہا، فرمایا، بولا۔ تقولو یہ اسی فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے 14 صیغے ہیں، یہ اکیلا نہیں ہے، پوری جماعت ہے اس کی۔ یہ اکیلا نہیں جاتا، پوری جماعت پوری میجارٹی کے ساتھ میں، اور 14 لوگ ہیں اس کے ساتھ میں۔ کتنے؟ اچھا مجھ کو نام بھی معلوم ہے، سناؤں کیا نام؟ ہاں، تقولو تقولانے تقولونا، یقولو یقولانے یقولونا، تقولو تقولانے تقولونا، تقولینا تقولانے تقولنا، اقولو نقولو۔ اس کا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے کالا، رنگ روپ سے کالا نہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ گورا ہوگا، اس کا چھوٹا بھائی کالا، وہ بعد میں مولانا شہزاد صاحب بتا دیں گے آپ کو۔ تو اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، موجودہ اور آئندہ۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے معلوم؟ ایمانداری کے ساتھ میں علماء کی توجہ لیتے ہوئے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، کہتا تھا یا کہے گا، سلام پڑھتا تھا یا پڑھے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا ہے سلام پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا۔ تو اس میں بے دیانتی، بے ایمانداری نہیں ہوئی ہے، بڑی دیانت کے ساتھ میں، چونکہ ہم لوگ اہل قاعدہ ہے، قاعدے کی بات کرتے ہیں، بے قاعدے کی بات نہیں کرتے۔ تو ایک عربی گرامر کا قاعدہ ہے، اور یہ ہر مدرسے میں، ہر دارالعلوم میں، ہر درسگاہ میں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب وہ دارالعلوم کوئی ہو، چاہے بند ہو چاہے کھلا ہو، ہر دارالعلوم میں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعد میں مولانا صاحب وغیرہ سے، مفتی صاحب سے پوچھ لینا، مفتی حمزہ درد صاحب سے چھپارہ بھی جا کر کے، کہ مولانا صاحب نے جو بتایا واقعی میں یہ قاعدہ ہے کہ نہیں، کہ بے قاعدہ ہی آپ نے بتا دیے۔ قاعدہ عربی گرامر کا یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر لفظ کانا داخل ہوتا ہے تو وہ لفظ کانا فعل مضارع یعنی اپنے مدخول کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور یہ کانا معلوم ہے، یہ کانا بھی اکیلا نہیں، یہ عام طور پر نہیں، یہ لفظ کانا جو ہے یہ گرامر کا ہے، اور یہ بھی 14 صیغے ہیں اس کے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتے کنتما کنتنا کنتو کننا۔ اب آگے کی بات غور سے سننا، اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا کہ کانا یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا۔ اچھا اس سے زیادہ تعجب کی بات آگے دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کب پڑھتا تھا؟ قبل ان ابعث، میری بعثت سے پہلے یا میرے اعلان نبوت سے پہلے۔ بہت سے لوگ ترجمہ اگر بعثت کر دو تو بولتے نہیں اعلان نبوت، اعلان نبوت کر دو تو بولتے بعثت۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے لوگ ہیں، بڑا کشادہ سینہ رکھتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں میں ہمارے لڈو ہیں، ہم پدو نہیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دونوں لڈو ہے، یہ کھاؤ یا وہ کھاؤ، چاہے بعثت سے پہلے کرو یا نبوت سے پہلے کرو۔ جب نبی نے ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تو پتھر کو کیسے معلوم تھا ان پر سلام پڑھنا؟ یا نبی پیدا نہیں ہوئے پتھر نے سلام پڑھ لیا تو کیسے پتھر نے پڑھ لیا؟ ابھی تو نبی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اگر اعلان نبوت سے قبل کا بھی واقع لیا جائے تو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ پتھر اعلان نبوت سے پہلے بھی سمجھتا تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ جو مدینے میں آئے ہیں یہ خاتم النبیین اور آخری پیغمبر بن کر کے آئے ہیں۔ قبل آنا ہوگا تھا، اور حدیث کا آخری ٹکڑا ہے حضرات کہ انی لعرفہ الآن، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پر اس پتھر نے سلام پڑھا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کو آج بھی پہچانتا ہوں۔ اچھا ایسے نہیں کہ نبی کا وصال ہوا تب تک پہچانتے رہے، جب تک کہ یہ دنیا قائم رہے گی، حدیث پڑھی جاتی اور سنی جاتی رہے گی، تب تک نبی کا یہ فرمان برحق رہے گا کہ نبی آج بھی پہچانتے ہیں بلا تمثیل۔ جو مکے کا ایک پتھر نبی پر سلام پڑھ لے تو نبی فرمائے کہ میں پہچانتا ہوں، اگر بحریہ کا مسلمان پڑھے تو کیا نبی اس کو نہ پہچانیں گے؟ ہاں پہچانے۔ اچھا بعض لوگ، میں اس شبے کو بھی دور کر دوں حضرت، بہت سے لوگ بولتے ہیں سنتے کیا؟ تو میں اکثر اپنے نوجوان بچوں کہتا ہوں کہ نو ٹینشن، نو لفڑا، نو جھگڑا،
اگر کوئی ایسا سرفرا کہیں ملی جائے جو کہے کہ تم یہاں سے پڑھتے ہو نہیں سنتے، تو آپ نے بولا نہیں تو صحیح بول رہا ہے، نہیں سنتے۔ لیکن ایک بات کرنا، اس سے ہٹنے سے پہلے اس سے پوچھنا تو پڑھتا کیا؟ تو کیا بولے گا؟ جو بولے گا کہ نبی نہیں سنتے تو وہ تو یہی بولے گا کہ نہیں، تو کلیئر معاملہ ہے ورنہ بھیا، تو نہیں پڑھتا، نبی نہیں سنتے، ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سنتے ہیں، اور ہماری تو ایسی سنتے کہ امام اہل سنت کی زبان میں اگر کہا جائے تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بات بڑی بات بہت دور چلی گئی۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ پتھر، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اے لوگو جب تم قرآن کی صورتوں کی طرح ایک بھی نہیں لا سکتے ہو تو اللہ کے کلام ہونے پر یقین اور ایمان رکھو، نہیں تو ان پتھروں کے ساتھ جلنا پڑے گا جس پتھر کے سامنے تو اللہ کے اس جہنم کے عذاب سے ڈر۔ اچھا، کچھ لوگوں کو شوق چرایا تو بنانے کے لیے بیٹھے بٹے ایک جگہ ہے نا، سوچا کیا رہا، قرآن نے چیلنج تو کر دیا کہ فاتو بے صورت من مثلی، اور چیلنج بھی ایسا کیا کہ ودو شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دنیا میں تم جس کو جمع کر سکتے ہو سب کو جمع کر لو، اور بیٹھ کر کے قرآن کی صورت کی طرح ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کر کے لے آؤ۔ تو چلو کوشش تو کرتے، حالانکہ ان کے سمجھداروں نے روکا، لیکن کچھ سمجھدار ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ کوشش کرنے میں کیا حد، تو بیٹھے ایک جگہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، تو کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بناؤ، تو وہ کچھ دو چار جملے عربی کے ٹوٹے پھوٹے بنائے اور کہا کہ چلو اس کو ذرا اپن اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کو بتاتے، تو پڑھے لکھے لوگوں نے جیسی دیکھا کہا کہ بے وقوفو ابھی تو کم بدنامی ہو رہی ہے، خاموش رہو، نہیں تو مکہ کے جو لوگ ہیں نا چوراہے پر پٹائی کریں گے، اس لیے جو کچھ بنایا ہے اس کو تو سب دفن کرو اور اللہ کے کلام ہونے پر یقین و ایمان لاؤ اگر تمہیں آخرت کی فکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن شفاء و رحمہ، اللہ کا قرآن 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ کا قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے شفا ہے بھیا؟ یہ ان کے لیے، یہ جنہوں نے پڑھا، آپ کے بھی لیے اگر آپ نے پڑھا، قرآن پڑھئے اور قرآن کے قریب آئیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں صاحب حضرت اب تو ہم بہت بڑے ہو گئے، کہاں بڑے ہوئے جی؟ کہاں بڑے ہوئے؟ یہ 50-60 سال کے ہو گئے تو بڑے ہو گئے کیا؟ 70-80 سال کے ہو گئے تو بڑے ہو گئے کیا؟ داڑھی سفید ہو گئی تو بڑے ہو گئے کیا؟ نہیں، بڑے نہیں ہوئے، ابھی آپ پڑھنے والے ہیں، آپ کو پڑھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ پڑھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کبھی بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی آغوش تک۔ بڑے نہیں ہو گئے، سیکھنے کی کوشش کرو، اور سیکھ سکتے ہو سیکھیے، قرآن کریم کے قریب آئیے اور پھر قرآن کی برکتیں دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایسی ایک نیکی عطا فرمائے گا جو 2 نیکیوں کے برابر ایک نیکی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ راوی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن بنیت قرآن الف لام میم پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ نیکی حاصل کرنے کے لیے جانا کہاں پڑتا جی؟ سبحان اللہ بولیے تو۔ آپ کو معلوم ہے کتنی نیکیاں ملی؟ 90۔ سبحان میں 5، لفظ اللہ میں 4، 4 5 9، 9 دم 90۔ کہاں جانا پڑتا نیکی کمانے؟
نیکی کمانے والوں کی کمی ہے، نیکی کی کمی نہیں۔ رسول اللہ نے تو ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ نیکیاں تمہارے سامنے راستے کے کنکر اور پتھروں کی طرح ہے، جتنی چاہو چن لو۔ اور ایک ایسی محفل کے بارے میں سرکار نے صحابہ کے بیچ میں فرمایا تھا کہ اے صحابہ، جب جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی کیاری دنیا میں کہاں، کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں ہوا حلقہ ذکر، وہ ذکر کی محفلیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے مومن بندے بیٹھتے ہیں تو وہ زمین کا خطہ نہیں رہتا، جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ نیکی کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو دیکھا اور فرمایا اے صحابہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ رات میں سوتے وقت تہائی قرآن نہیں پڑھتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ جن کی نہ سمجھ میں آئے وہ بھی بولیے ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ صحابہ تمہیں کیا ہو گیا کہ رات میں سونے سے پہلے تہائی قرآن نہیں پڑھتے؟ تہائی قرآن مطلب قرآن کے کتنے پارے ہیں بولیے، سب بولیے، بچوں نے بولو، بچوں کے ابا بولیے، ہاں 30، اس کے 3 حصے کرو، تہائی قرآن کتنے ہو گئے؟ 10 پارے۔ گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں کیا ہو گیا کہ سونے سے پہلے 10 پارے نہیں پڑھ کر سوتے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو بڑا مشکل ہے، اور 10 پارے روزانہ سونے سے پہلے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک سورہ اخلاص یعنی ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہیں 10 تلاوت قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے، ابھی تک آپ نے غور نہیں کیا ہوگا اور پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ پوچھے کیوں، ہمیں کیا مطلب کہ مطلب، لیکن جن کو مطلب رہتا ہے تو پوچھتے ہیں۔ اور لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ علماء سے کیا پوچھنا چاہیے؟ قرآن نے ایک جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں جو دین کی بات تمہیں معلوم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو جو پوچھنا چاہیے وہ پوچھنا چاہیے، لیکن اب تو حضرت وہ نہیں پوچھتے ہیں، عجیب عجیب باتیں پوچھتے ہیں۔ کوئی بولتا حضرت، لوگ کیا پوچھتے ہیں معلوم؟ اکثر جو اعتراض، حضرت پہلے مرغی یا انڈا؟ ارے بھیا کیا حضرت، یہ سوال اکثر ہوتا ہے، حضرت پہلے مرغی یا انڈا؟ تو میں تو اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، بھیا تم کو کیا کرنا پڑتا، پہلے مرغی یا انڈا؟ جو دسترخوان پہ آئے بسم اللہ، ہاں کیا کرنا، جو پہلے آئے وہی بسم اللہ۔ تو یہ مت پوچھئے، بلکہ کیا پوچھئے؟ حضرت میں یہاں سے ناگپور جا رہا ہوں، کل ظہر کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ حضرت میں جبل پور جا رہا ہوں، عشاء کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ حضرت میں بھوپال جا رہا ہوں، راستے میں اگر ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھوں گا؟ یہ پوچھئے، فرشتے یہ پوچھیں گے وہاں، یہ انڈا اور ڈنڈا اور انڈا نہیں پوچھیں گے۔ ہاں اس لیے دین کی بات پوچھئے اور دین کی بات کو حاصل بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر، اللہ اللہ، ایک حرف، ایک قل اللہ پڑھو تو 10 پارے، 2 پڑھو تو اور 3 پڑھو تو پورا ختم قرآن کا ثواب۔ یہ بچیوں تم کو مبارک ہو، بچوں تم کو مبارک ہو، اور بچیوں اور بچوں کے اباؤں اماؤں تم کو بھی مبارک ہو۔ تمہارے انٹیس سے مولانا نوشاد کا انٹیس اور ان کے انٹیس سے یہ فیس بائی فیس، یہ نتیجہ سامنے ہے، فیس ٹو فیس نتیجہ سامنے ہے۔ سند بھی ہے، ڈپلومہ بھی ہے، اسلام کا باعث اور آئین بھی ہے، انعام بھی ہے، اور یہ انعام تو کام اس وقت فرشتے ان کے سروں پر اپنے نورانی پنکھوں کو پھیلائے اس کوٹھے سے لے کر کے عرش کے کوٹھے تک کھڑے ہوئے بھی ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کے قریب آؤ 10 بارے۔ اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ فاتحہ تو ہوتی ہاں، دیکھیں ماشاءاللہ فاتحہ کا سامان بھی آ رہا ہے، تقریر ختم کرنا ایسے لگ رہا ہے مولانا، ہاں نہیں میں بھی سب سمجھ رہا ہوں، لیکن بہت دنوں بعد آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کسر نکال نہیں ہے۔ تو فاتحہ ہوتی ہے نا آپ کے گھروں میں، ہے نا؟ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، ہر محفل میں ہوتی ہے نا؟ ابھی آخر میں فاتحہ ہوگی، وہ بھی آپ دیکھیں گے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہے نا؟ ہاں لے آئیے ماشاءاللہ، بس سمیٹ دیتا ہوں حالت۔
کبھی آپ نے غور کیا کہ فاتحہ پڑھنے والے، چاہے پھر مولانا نوشاد صاحب پڑھے، مفتی امجد صاحب پڑھے، چاہے پھر یہ مولانا نوشاد صاحب پڑھے، یا پھر ہمارے غازی صاحب پڑھے، یا مجاہد صاحب پڑھے، یا نمازی صاحب پڑھے، یا حاجی صاحب پڑھے، کوئی بھی پڑھے، جب فاتحہ پڑھنے والا فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر سورت کو ایک ایک بار، سمجھ میں ہری بات، ہر سورت سورہ فاتحہ ایک بار، الف لام میم سے مفلحون تک ایک بار، فلق ایک بار، والناس ایک بار، ہر سورت کو ایک بار. لیکن جب نمبر آتا قل هو اللہ کا، میں نہیں بولتا، آپ بولو کتنی بار پڑھی جاتی ہے. اچھا مجھ کو بھی دیکھنے مت بولو، مولانا نوشاد شہزاد صاحب بعد میں کچھ نہیں بولیں گے، ان کے چہرے کو مت دیکھو. جہاں پر بھی آپ کسی فاتحہ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ نے سب صورتوں کو ایک ایک بار سنا ہوگا، لیکن قل هو اللہ کو کیوں 3 بار؟ بھئی بولنا تو یہ حضرت ہر سورت ایک بار، الف لام میم سے مفلحون، الف لام آپ کے سورہ فاتحہ، فلق، ناس اور یہ اور وہ سب ایک ایک بار پڑھے. اور یہ قل هو اللہ 3 بار کیوں؟ یہ کوئی اسپیشلسٹ نازل ہوئی کیا؟ اس کو 3 مرتبہ کیوں؟ تو فاتحہ دینے والے امام صاحب بولیں گے کہ سنو، اصل میں معاملہ ایسا ہے، ہم نے جو ختم قرآن کیا نا، پتہ نہیں اس میں کیا کیا صحیح رہا، کیا کیا غلط ہو گیا، کیا قبول ہوا، کیا نامقبول ہوا، تو ہم اس سورت کو 3 بار اس لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرما کر کے ہمارے دادا یا دادی کو پورے ایک قرآن کا ثواب عطا فرما دے. جی قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھنے سے ایک ختم قرآن کا ایک حرف کو پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیے. باہر جو بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو اس حکم سے دور نہ سمجھے، پھر کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی قرآن کا جز ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس میں کتنے حروف ہیں؟ 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ کتنے حروف ہیں؟ ایک حرف پر 10 نے کی 19 دہم 190. کتنی ملی؟ صرف بسم اللہ پڑھنے پر بھیا 190 نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن بچوں نے اور جس امام صاحب نے اتنے ختم قرآن کیے ہیں، میرے خیال سے جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، 3,21,267 پورے قرآن میں حروف ہیں. 30 پارے، 114 سورتیں، 6,666 آیات اور 3,21,267 حروف. اب اگر 3,21,267 حروف کو 10 سے گنا کریں گے تو 32,12,670. ہاں آج کل تو سب کے ہاتھ میں دیکھ لیجئے گا، کمی بیشی ہوگی تو مجھ کو موبائل کر دیجئے گا، غلطی ٹھیک ہو جائے گی. 32,12,670 نے کیا. یہ اماں اور اباؤں اپنی قسمت پہ ناز کرو. آج آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں لاکھوں لاکھ نیکیاں لے کر کے بھی جا رہی ہیں، اور اگر اللہ نے جب تک آپ کی زندگی رکھا وہاں چلے گئے تو پڑے وہاں رہیں گے، نیکیاں یہاں ملتی رہیں گی. قرآن شفا ہے، لیکن کس کے لیے شفا ہے؟ سونے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے. اور جس کا یقین ہوتا ہے نا تو اس کے لیے تو ایسی شفا ہے کہ مردے کو پلا دو تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. جی مردے کو پلا دو تو اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن مردہ بھی مردہ جیسے ہو نا، اگر مردہ یہاں پر بھی مردہ تھا تو پھر تو وہ مردے کو تو کوئی بھی چیز اٹھا نہیں سکتی. آج دیکھیے شہروں میں تو خیر یہ ماحول بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، گاؤں دیہاتوں میں دیکھیے جب بھائی جان لوگ مسجد میں جاتے ہیں نا تو بیچاری گاؤں کی غیر مسلمہ بڑیاں بوڑھے بچوں کو یا خود بھی ایک لوٹے میں ڈبے میں پانی لے کر کے آ کر کے ڈھانپ کر کے مسجد کے گیٹ پر لائن سے کھڑے رہتے. کیوں کھڑے رہتے معلوم؟ ان کو معلوم ہے بھائی جان اندر گئے،
سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سبحان رب العظیم بولیں گے، سبحان رب الاعلیٰ بولیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے. ان کو یقین رہتا ہے کہ یہ پڑھیں گے اور پڑھ کر کے آئیں گے اور آ کر کے اگر ہمارے پانی پر پھونک دیں گے تو ہم جس مریض کو پلائیں گے اس کا مرض اور اس کی بیماری بھی پھو ہو جائے گی اور ہو جاتی ہے اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ چوٹی والا سمجھتا کہ بھائی جان پھونک دیے تو پھو، ٹوپی والا بیچارہ ادھر ہی گھوم رہا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، ملتی کہ نہیں ملتی، دیتا کہ نہیں دیتا، اس میں وہ ڈھلمل یقین رہتا ہے. لیکن وہ چھوٹی والا اس یقین کے ساتھ میں ہوتا ہے چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دین کی تبلیغ جو ملک ہندوستان میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو آیا اس کو پلایا اور وہ ایسا پیا کہ آج بھی گھوم رہا ہے. ملت کے نوجوانوں وہ مت پیو جو نالی میں گرا دے، وہ پیو جو مسجد میں گرا دے. اور یہی شرابن طہورا کا ذکر ہمارے قرآن نے بھی کیا ہے، ہمارے نبی نے بھی کیا ہے اور ہمارے ائمہ اربعہ نے بھی کیا ہے. اور دین ایسے ہی پھیلا ہے، دین ڈنڈے سے نہیں پھیلا، اسلام ڈنڈے سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، دولت سے اور عورت سے نہیں پھیلا. بس ایک آخری تاریخی واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دوں حضرت، اگر اجازت ہو تو سبحان اللہ کہیے. آپ نے نام سنا ہوگا 4 اماموں میں سے ایک امام، امام اعظم ابو حنیفہ کا سنا ہے؟ جنہوں نے سنا کہیے سبحان اللہ، جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی کہیے سبحان اللہ، جنہوں نے ابھی سنا وہ بھی کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں آپ کے مطلب کے لیے کم، میں اپنے مطلب کے لیے زیادہ کہلوا رہا ہوں. آپ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں فرشتے جو ہیں نا کرامن کاتبین، وہ میرے بھی امان میں لکھ لے رہے ہیں کہ ان کا صدقہ تجھ کو بھی ملا. دین کی بات کو پہنچاؤ اور اس نیت سے پہنچاؤ کہ یقیناً تمہیں اس کا صلہ ملے گا. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے دین کے 4 امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل. اور ہمارے امام سنی حنفی مسلمان ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ ابھی پڑھا کرو اپنے ائمہ کی تاریخ. تینوں اماموں کے بھی امام امام اعظم، ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں امام اعظم. ان کے بہت سے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک بڑے عزیز اور بڑے مخلص اور بڑے قریبی شاگردوں میں سے ایک شاگرد گزرے، ان کا نام تھا امام محمد. سمجھے نا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے امام محمد، اور یہ ماشاءاللہ ویسے بھی بڑے وجیہ اور بڑے خوبصورت، بڑے اسمارٹ لگتے تھے، بہت خوبصورت تھے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے جھوٹے انسان نے جو اسلامک ٹیررزم کے نام سے جھوٹ جو پھیلایا ہے کہ اسلامک آتنکواد، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں مشہور ہو گیا. اسلام میں آتنکواد کی جگہ نہیں ہے، نہ رہے گی. اسلام اپنے اخلاق سے، کریکٹر سے، اخلاق حسنہ سے اور اپنے عظیم کارناموں سے پھیلا ہے. آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، ان کو ایک مرتبہ بغداد کے نواح میں ایک یہودی بستی میں جانے کا موقع آ گیا. تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام محمد کو بغداد کے قریب میں کسی دیہات میں جانے کا اتفاق ہوا. امام محمد نے اپنے ساتھیوں کو اور شاگردوں کو آرڈر دیا کہ ہم کو یہودیوں کی بستی میں، عیسائیوں کی بستی میں جانا ہے، لہذا ہم اسلامی شان و شوکت اور تذکر احتشام کے ساتھ میں چلے. اچھا لباس پہنو اور پگڑیاں تو باندھتی ہے، ذرا اونچی اونچی پگڑیاں باندھو، اچھے لباس پہنو اور 20 اچھی اونچی کوالٹی کے تیز رفتار گھوڑے تیار کرو اور اس پر خوبصورت زرق برق والی زین کسو اور اس پر اپن کو وہ چل. بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں کہ اسلام اچھا کھانے پینے سے، ارے نہیں کرتا جی، اسلام کو پڑھو تو. حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی مالدار عورت آج تک دنیا میں کوئی نہیں گزری. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان غنی جیسے مالدار اور دھنت سے اور اتنے بڑے اہل ثروت دنیا میں نہیں گزرے ہیں. لیکن تاریخ اسلام اچھا کھانے پینے سے لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا بھائی جان جمعے کے جمعے نہاتے، جمعے کے جمعے نہاتے. ارے نہیں بھیا، جمعے کے جمعے نہانا تو تم کو معلوم ہے ہم ہفتے میں کتنے دن نہاتے وہ ہم. اور ہمارا اسلام تو طہارت ہی کو آدھا اسلام اور آدھا ایمان کہتا ہے. اس لیے ہمارے نہانے دھونے پر اعتراض مت کرو، اپنا نہانا دھو. دیکھو ایک لوٹا آگے، دوسرا لوٹا پیچھے، ادھر سوکھا ادھر گیلا، نیچے سوکھا اوپر گیلا.
ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب نہ رہے ہو تو بال برابر بھی جگہ سکھی نہ رکھو. بہرحال تو اچھا کھاؤ, اچھا پیو اور اچھا رہو. اسلام 1000 روپے میٹر کا پڑھیں, 2000 روپے میٹر کا پہنو. ہفتے میں 2-3 دن بریانی نہیں, اینی ٹائم 24 گھنٹہ بریانی کھاؤ. 1-2 لاکھ کی بلڈنگ میں نہیں, 2-4 کروڑ کی بلڈنگ میں رہو. اسلام نے کبھی اچھی زندگی سے منع نہیں کیا. ہاں, اسلام اتنا ضرور کہتا ہے کہ اے اچھا کپڑا پہننے والوں کفن کو بھی یاد کر دیا کرو. اے اچھے کھانا کھانے والوں, تم خود قبر میں کیڑے مکوڑوں کا کھانا بننے والوں, اس کو بھی یاد کر دیا کرو. اے اچھی بلڈنگوں میں رہنے والوں, قبر کے گڈھے کو بھی یاد کر دیا کرو. اچھی بلڈنگ میں رہ کر کے قبر کے گڈھوں کو یاد رکھنے والا کبھی نماز چھوڑے گا؟ اچھا کپڑا پہن کر کے کفن کو یاد کرنے والا کبھی جھوٹ بولے گا؟ اچھی غذائیں کھا کر کے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے یاد رکھنے والا کبھی ڈھرا پیے گا؟ کیا بولنا پڑتا؟ پوا. چلو بھئی آپ ہی لیں گے. یہ اندازی عجیب ہے. ہاں, جس علاقے میں جائیے تو نہیں کم سے کم لینگویج بدلتی تو لب و لہجہ ضرور بدل جاتا. میں ایک مرتبہ تک گیا اور دن بھر کا سفر, اور صبح سے بیٹھا تھا, شام میں پہنچا. جس جگہ پہ قیام تھا جب وہاں گئے تو ایک عمر دراز چچا میاں سے ملاقات ہوئی. بیٹھے تو بیٹھے تھے, دعا سلام. تو جاتے سے وہ کیا سوال کرتے ہیں, بالکل وہی انداز, وہی لب و لہجہ. حضرت فرماتے ہیں حافظ جی تھک گئی ہو کیا؟ سب سے پہلا تعبیر میں ان کا سوال وہی تھا, حافظ جی تھک گئی ہو. اب میں نے دل میں کہا یار اب آ تو گیا ہوں, اب تم تھک گئی بولو کہ تھک گیا. اس کے بعد بولتے ہیں لیٹ ہوگی. تو یہ سب انداز ہوتے ہیں. تو اکثر ہمارے علاقے میں ڈھرا بولتے ہیں, سمجھے نا. ہاں, پوا بولنا چاہیے. ہاں, یہ بہت خراب بات ہے. میرے ملت کے نوجوان بچوں, اس سے بچو. اپنے نسلوں کو بچاؤ, اپنے دوست احباب کو بچاؤ, اپنے معاشرے کو بچاؤ. یہ بڑی خراب چیز ہے. اس سے خراب چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جتنے خبائث اور بری چیزیں ہیں یہ سب کی جڑ ہے. ہاں, ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے تو پورا کنواں ناپاک. اب جو بندے باٹل کی باٹل اتار لیتے ہیں ایک بالش کے پیٹ میں, بیچاروں کو کیا عالم ہوتا ہوگا. پھر بولتے ہیں میں تو بڑا پاک صاف ہوں, گناہ ہی نہیں کیا. ارے اتنا بڑا گناہ کیا کہ تیری عبادتیں یہاں سے وہاں تک سب رائے گا چلے گی, اور پھر بولتا گناہ نہیں کیا. امام محمد رحمۃ اللہ, اچھا کھاؤ اچھا پیو. امام محمد نے کہا کہ وہاں فلاں بستی میں چلنا ہے اور عیسائیوں کی بستی ہے, ذرا چلو اور اپنی شان و شوکت بتاؤ کہ ہم مسلمان کیسے رہتے ہیں. 20 گھوڑے. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ پگڑیاں باندھو لیکن اونچی اونچی باندھو, ذرا اس کی کلیاں اونچی اونچی کرو. اور جب شان کے ساتھ میں جب اس بستی میں امام محمد کا قافلہ حفظ داخل ہوا تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ گھروں کی چھتوں پر, کھڑکیوں پر, دروازوں پر, روڈوں پر کیا مرد, کیا عورتیں, کیا بوڑھے, کیا جوان, بھیڑ لگی ہوئی. اور بھیڑ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ امام محمد آ رہے ہیں, دیکھیں امام محمد کیا ہے. تو تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ بہت سے لوگ تو امام محمد ویسے بھی بڑے وجیح اور بڑے خوبصورت اور بڑے اسمارٹ تھے, تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کے اور پھر اس چہرے پر لفظ محمد کا سہاگا کہتے ہیں کہ یہ محمد ہے, یہ محمد ہے, یہ محمد ہے. کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہونے لگے. تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ کھوسڑ بڑھیا جو بستی میں سب سے زیادہ عمر دراز اور بوڑھی تھی عمر کے اعتبار سے, وہ اپنے دروازے سے آگے نکلی اور امام محمد کے گھوڑے کی طرف جانے لگی. تو ایک عیسائی نوجوان بچہ قریب آیا اور کہا کہ اے اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ بیٹے میں نے سنی ہے کہ وہ محمد آ گئے ہیں, ذرا میں جا کر کے ان کا کلمہ پڑھتی ہوں. کہا کہ ارے بڑھیا اماں تم کیا کر رہی ہو؟ ارے یہ وہ محمد نہیں ہے, وہ بڑے محمد تھے, یہ چھوٹے محمد ہے. کہا کہ نالائق, ہٹ راستے سے, کلمہ پڑھنے دے. جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت کا زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.